لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی صحیح راہ پر نہیں ہے وقالت النصارى لیست اليہود على شيء اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی صحیح راہ پر نہیں ہے وہم یتلون الکتاب حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں ان جیسی بات فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ سو اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اور فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں نام اللہ کا اللہ کا نام لینے سے جس نے روکا مسجدوں کے اندر اس سے بڑا ظالم کون ہے وسعی فی خرابها اور کوشش کی مسجدوں کو اجاڑنے کی برباد کرنے کی اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جس طرف تم منہ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہیں اللہ کی ذات موجود ہے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والے سب کچھ جاننے والے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر قرآن حکیم بڑی تفصیل سے کر رہا ہے اور اس مقام پر بھی ان کی ایک خرابی کا بیان کیا ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ ان کا مذہب باطل ہے اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب باطل ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں اور فرمایا کہ اسی طرح ان کی دیکھا دکھائی یہ جو ہے نا لا علم لوگ یعنی مشرکین مکہ وہ بھی کہنے لگے کہ یہ دونوں فریق باطل پر ہیں یعنی مشرکین یہود و نصارہ کو باطل کہتے ہیں یہود نصارہ کو باطل کہتے ہیں نصارہ یہود کو باطل کہتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بے دین ہیں یہ سب جو ہے نا غلط راہ پر چل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہ دعوے سب کے ٹھیک ہیں تم سب غلط ہو یہود نصارہ کو غلط کہہ رہے ہیں نصارہ بھی غلط ہیں نصارہ یہود کو غلط کہہ رہے ہیں یہود بھی غلط ہیں اسی طرح جو مشرکین ہیں وہ ان کو غلط کہہ رہے ہیں تو یہ دونوں طبقے غلط ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی یہود کے پاس تورات تھی نصارہ کے پاس انجیل تھی اور اسی طرح یہ جو مشرکین ہیں ان کے پاس قرآن تھا تو یہود نے اپنی تورات پر عمل نہیں کیا نصارہ نے انجیل پر عمل نہیں کیا اور مشرکین نے قرآن پر عمل نہیں کیا تو یہ تینوں فریق بول تو سچ رہے ہیں لیکن سچ بولنے کے باوجود یہ جہنم میں جائیں گے یہود بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے آخری نبی پر ایمان نہیں لائے نصارہ بھی جہنم میں جائیں گے اور یہود جو ہے نا نصارہ کے بارے میں غلط نظریات رکھتے تھے نصارہ کو گمراہ کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے توہین کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بڑے غلط زبان الفاظ استعمال کی اسی طرح نصارہ یہ جو ہے نا تورات کے بارے میں غلط کہتے تھے
کہ تورات کے بارے میں ان کے یعنی اس کو غلط کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا مذہب حق ہے، ان کا مذہب باطل ہے۔ اسی طرح مشرکین یہ کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی پر جس پر ہم ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ کافی زمانہ گزر چکا تھا، یہ کئی ہزار سال گزر چکے تھے، درمیان میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ملت ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے یہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں اور باقی سارے باطل پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں تمہارا عملی طور پر فیصلہ کروں گا جس چیز میں تم جگہ رہے ہو۔ دنیا میں فیصلے ہو چکے ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، حق جو ہے نا وہ ہدایت وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، یعنی دلیل کے ذریعے برہان کے ذریعے حق بالکل واضح ہے، دلائل کے ذریعے حق کی حقانیت واضح ہو چکی ہے۔ کوئی بندہ حق کا متلاشی ہو تو اس کو ایسے دلائل مل جاتے ہیں جس سے اسے حق سمجھ آ جاتا ہے۔ برہان کے ذریعے یعنی دلائل، بڑے بڑے دلائل کے ذریعے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارے انبیاء کی نبوت کو ختم کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اتنے واضح دلائل آ چکے ہیں، اللہ کی توحید پر دلائل قائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل قائم ہے، قرآن کی حقانیت پر دلائل قائم ہے، اتنے دلائل قائم ہو چکے ہیں کہ فرمایا کہ اب دنیا کے اندر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، دلیل کے ذریعے، عقل کے ذریعے، قانونی ہدایت کے ذریعے، یعنی حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ لیکن قیامت کے دن فرمایا میں عملی فیصلہ کروں گا ان کے درمیان۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تم باطل پر ہو ایک دوسرے کو، فرمایا قیامت کے دن میں عملی فیصلہ کروں گا، اس دن حق والوں کو میں جنت عطا کروں گا اور جو لوگ ناحق ہیں ان کو میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ قیامت کے دن عملی فیصلہ، علمی طور پر، برہانی طور پر، دلیل کے ساتھ دنیا کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ اور قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو عقل بھی دی ہے، عقل کے ذریعے بھی وہ راہ حق کو پہچان سکتا ہے، انسان کو اتنا شعور اور سمجھ دی ہے وہ راہ حق کو پہچان سکتا ہے۔ اور صرف عقل کے حوالے نہیں کیا بلکہ انبیاء بھی بھیجے ہیں، انبیاء نے آ کر بھی لوگوں کو بتلایا ہے، صرف انبیاء پر اکتفا نہیں کیا، کتابیں بھی ساتھ بھیجی ہیں، کتابوں نے آ کر بھی حق واضح کیا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا نہیں آیا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والے آ چکے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہے، لہذا قیامت کے دن عملی فیصلہ ہوگا کہ جو حق پر ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو ناحق ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تردید کی ہے۔ یہود کہتے ہیں ہم سچے ہیں، فرمایا تم بھی سچے نہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، فرمایا تم بھی سچے نہیں، مشرکین کہتے ہیں ہم سچے ہیں، فرمایا تم بھی سچے نہیں، بلکہ سچے وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی، آخری نبی پر ایمان لے آئے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہود کی جو اصل کتاب اتری تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اصل کتاب اتارے تھے وہ ٹھیک تھی، وہ حق تھی، نصارہ پر جو اصل کتاب اللہ نے نازل کی تھی وہ حق تھی۔ اسی طرح قرآن مجید، اس میں تو کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، یہ قرآن مجید پر حق ہے۔ ہاں انہوں نے خود تبدیلیاں کر دی تھی، تورات کے اندر تبدیلی کر دی اور انجیل کے اندر تبدیلی کر دی، اپنی مرضی کے مطابق یہ تبدیلی کر دیتے تھے۔ تو اب جو ہے نا جو اصل کتاب تھی وہ حق ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر نبی کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تمام نبی برحق ہیں، موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، عیسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں وہ سب برحق ہیں، جتنے بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ سب برحق ہیں۔ ہم کسی کتاب کا انکار نہیں کرتے، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، کسی نبی پر جو ہے نا ہم غلط بات نہیں کرتے۔ البتہ یہ بڑی جرات کرتے تھے، یہود جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دیتے، نصارہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دیتے، اور مشرکین وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا ان کی توہین کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے نا غلط راہ پر تھے۔ تو لیکن امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کسی نبی کی وہ تنقیص نہیں کرتے، ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ایک خاص طور پر اعزاز عطا فرمایا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے سے روکا،
مساجد کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، وہاں نماز، اذان اور ذکر اللہ، تلاوت اور نوافل، اسی طرح عبادات وہاں سیکھنا سکھانا ہوتا تھا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کر دے؟ فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہود جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ دن کے لیے تم جو ہے نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو یہود نے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے کہ دیکھو یہ نبی اگر حق ہوتا تو یہ قبلہ تبدیل نہ کرتا۔ تو جو ہے نا یہود نے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کیے تاکہ یہ عبادات کے قریب نہ آئیں، اور ظاہری بات ہے کہ عبادات اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنا سکھانا مسجد کے اندر ہوتا تھا، تو یہ لوگوں کو اس طرح رخصت تھے مسجد میں جانے سے کہ آپ مساجد میں نہ جاؤ، کیونکہ جو ہے نا وہاں جو نبی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مسجد اپنی تبدیل کر دی ہے، اپنا رخ بدل دیا ہے۔ اسی طرح نصارہ جو ہے نا یہ بھی مساجد کی توہین کرتے تھے۔ یہ نصارہ نے جب چڑھائی کی تھی نا یہ بیت المقدس پر، جس وقت یہ بنی اسرائیل پر انہوں نے حملہ کیا، تو اس وقت انہوں نے بیت المقدس کی انتہائی توہین کر دی، بیت المقدس کے کچھ حصے گرا دیے، بلکہ بیت المقدس کے اندر انہوں نے خنزیر داخل کر دیے نصارہ۔ یہ نصارہ خنزیر کو مقدس سمجھتے ہیں نا، سور اس کو مقدس سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے نا نصارہ نے مسجد بیت المقدس کو انہوں نے جو ہے نا اس کی بڑی توہین کی، اس کے اندر اپنے گھوڑے باندھ دیے، خنزیر داخل کر دیے، انہوں نے مسجد کی توہین کی۔ اسی طرح یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی مسجد کی توہین کی کہ جو اہل مسجد ہیں ان کو مسجد میں داخل ہونے سے روکا۔ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ وہاں مسجد حرام کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو ان لوگوں نے جو ہے نا روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو مسجد کے اہل ہیں ان کو مسجد میں آنے سے روکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو لوگ اللہ کی مسجد میں کہ اس کو آباد کیا جائے، اس کا اللہ کا نام لیا جائے، اس میں وہاں ذکر اذکار کیے جائیں تو وہاں منع کرتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ۔ تو اب یہ فرمایا کہ ان کے لیے آخر میں فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مساجد کو ویران کرتے ہیں فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں وعید سنائی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو اسی طرح مساجد کو جو ہے نا آباد کرنا چاہیے، مساجد کا احترام کرنا چاہیے، مساجد کو غیر آباد نہیں ہونے دینے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد جو ہے نا اس کو آباد کیا جائے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ تو اب ممن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعى فی خرابها، فرمایا اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کا حق یہی بنتا تھا کہ مسجد میں جاتے تو فرمایا ڈرتے ہوئے جاتے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا، لیکن انہوں نے مساجد کو ویران کیا، فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا مرضتم، فرمایا جب تم گزرو بریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے، فرتعو، تو فرمایا خوب چرا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد یہ جنت کے باغ ہیں، جب وہاں تم سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ تو چرنے کا کیا مفہوم ہے کہ وہاں بیٹھ کر مسجد کے اندر ایسا کام کرنا چاہیے جو مسجد کے احترام کے لائق ہے، اور ہر ایسے کام سے مسجد سے بچنا چاہیے جو مسجد کے احترام کے منافی ہو، ہر ایسے کام سے جو ہے نا بچنا چاہیے۔ تو مسجد کے گویا کہ اس آیت کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کو آباد کرنا چاہیے، مسجد کو ویران کرنے والا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کے آداب کا خیال کرنا چاہیے، مسجد کا انتہائی احترام کرنا چاہیے، مسجد کے جو ظاہری آداب ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور مسجد کے باطنی آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کا ظاہری ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر وہ کام کیے جائیں جو مسجد کے لائق ہیں، مثلا مسجد کے اندر نماز ہو گیا، تلاوت ہو گئی، سیکھنا سکھانا ہو گیا، اور مسجد کے اندر وہ کام نہ کیے جائیں جو مسجد جس کو برداشت نہیں کرتی۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر خواہ مخواہ شور شرابہ کرنا، شور و غل کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا کہ آج ہم نے چارہ کاشت کر دیا ہے، آج ہم نے پانی لگانا ہے، آج جو ہے نا فلاں کی باری ہے، آج جو ہے نا فلاں صاحب نے یہ کام کر دیا، تو مسجد کے اندر یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح فرمایا مسجد کے اندر دنیاوی کاروبار کی باتیں بھی نہ ہوں اور کاروبار بھی نہ کیا جائے، بلکہ بد دعا دی گئی ہے جو بندہ مسجد کے اندر کاروبار کرتا ہے اللہ اس کو خسارے میں ڈال دے، یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا۔ اسی طرح فرمایا مساجد کے اندر جو ہے نا کسی ملزم کو جو ہے نا اس کی شرعی حد تو مقرر کی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، لیکن مسجد میں کسی کو سزا نہ دی جائے،
ظاہری بات ہے جس کو سزا دی جائے گی اس کو تکلیف ہوگی، وہ کوئی جو ہے نا مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو مسجد کے اندر کسی ملزم کو سزا نہ دی جائے۔ اسی طرح فرمایا مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے۔ اگر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کوئی بندہ کہے نا کہ اعلان کر دو، تو فرمایا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کرے تیری وہ چیز نہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا بکری گم ہو گئی ہے، دعا کر جو ہے نا مسجد میں اعلان کر دو، ہماری جو ہے نا گائے گم ہو گئی ہے، مسجد میں اعلان کر، فون کرتے ہیں استاد جی ہماری گائے گم ہو گئی ہے، اعلان کر دو۔ تو مسجد اسی کام کے لیے بنی ہے کہ یہاں آپ کی چیزوں کی گم شدگی کا اعلان کیا جائے۔ تو فرمایا جس کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ مسجد میں آ کر کہے اعلان کر دو یا بتلا دو، تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، یعنی یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح فرمایا مسجد کے اندر تجارت نہ کی جائے، تجارت کرنے والے کے لیے خسارے کی بد دعا دی گئی ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر فضول باتیں، فضول اشعار نہ کہے جائیں۔ فضول اشعار لوگ کہتے ہیں، ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف پر ہیں ان کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا مسجد کے اندر چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو بالکل چھوٹے ہیں۔ مسجد کے اندر کسی پاگل کو نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ مسجد کی بے احترامی کرے اور اس کا جسم ناپاک ہو یا جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو، تو اس سے جو ہے نا مسجد کو بچانا چاہیے۔ تو یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ تو گویا کہ دو باتیں سامنے آ گئی، ایک تو مسجد کو آباد کرنا چاہیے، دوسری مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر فرمایا کوئی مسجد کو غیر آباد کرتا ہے، فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ مسجد کو ویران کرنے والوں کے لیے اللہ نے واضح طور پر یہ وعید سنائی ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہے نا مسجد حرام سے رخ موڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یہ تقریباً 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو جس وقت یہ حکم ہوا، چونکہ یہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا ایک یعنی جو اس وقت مسلمان تھے ان کا آبائی وطن تھا، اور یہ ان کا آبائی جو ہے نا قبلہ تھا، تو اس وقت ان کو رخ تبدیل کرتے ہوئے تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ اچانک ہمارا رخ بدل دیا گیا ہے اور ادھر منہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ جس طرف بھی اللہ رخ کرنے کا حکم دے وہ اللہ کا حکم ہے، چاہے مشرق کی طرف حکم دے دے یا مغرب کی طرف۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہارا اصل مقصد جو ہے نا اللہ کی طرف اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے، اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے۔ تو جس طرف بھی تم رخ کرے گو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ہر جگہ پر حاضر ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو جس طرف یہی اس لیے تو فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا کسی ایسے مقام پر ہے جہاں اسے قبلہ کی تعین نہیں ہو رہی، قبلہ کا پتہ نہیں چل رہا، اب وہ اپنا جو ہے نا دماغ لگائے، تحریک کرے، سوچنے کے بعد جہاں اس کا ضمیر اسے فتویٰ دے دے، اس کے اندر کی کیفیت اسے بول دے کہ اس طرف قبلہ ہے، اب اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، چاہے اس کی قبلہ کی طرف پشتی کیوں نہ ہو، یعنی حقیقت کے اعتبار سے پشتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے اعتبار سے یہ صحیح سوچ رہا ہے کہ میں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس آدمی کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم منہ کرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اللہ نے ایک قبلہ مقرر کر دیا کہ مسلمان جب مجتمع ہوں گے، مسلمانوں کی اجتماعی طاقت ہوگی، مسلمان جب نوافل کے اندر ہوں گے، نمازوں کے اندر ہوں گے، فرائض کے اندر ہوں گے، تو اس وقت ایک طرف رخ کریں گے تو یہ جو ہے نا ان کی یگانیت اور ان کا یعنی ایک وحدت کی طرف اشارہ ہوگا کہ مسلمان قوم واحد ہے، ان کی ملت واحدہ ہے، اس لیے یہ ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جان بوجھ کر قبلہ سے منہ موڑ لے، نہیں، وہ قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اگر بندہ جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پتہ نہیں چلتا تو وہاں اجازت ہے۔ فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ بے انتہا بخشش کرنے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی بھول بھی جائے تو اللہ کی وسعت، اللہ کی بخشش کی بڑی وسعت ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں کہ اس نے دلی طور پر صحیح ارادہ کیا ہے کہ میں قبلہ کی طرف رخ کر رہا ہوں، اب اگر جو ہے نا اس سے بھول ہو گئی تو اللہ جان رہے ہیں اور اس کی اس خطا کو معاف کر دیں گے، واسع علیم، کیونکہ اللہ بے انتہا بخشش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی سمجھ